Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we will discuss about the essay of George Orwell, The Prevention of Literature. लिटरेचर के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई, कम्युनिज़म में क्या हुआ और टोटलिटरिज्म में क्या हुआ. Basically, it's published in 1946 and George Orwell he was a 19th to 20th century poet. یہ ایک جو ہے 19 سے 20ویں صدی کا پوئٹ ہے, رائٹر ہے, کرٹک ہے, اور he used lots of criticism on different types of essays and books. Basically he is a essayist. یہ ایک ایسیسٹ ہے. اور دا پریونشن آف لٹریچر اس نے 1946 میں جو ہے وہ پبلش کیا تھا, اور یہ کنسرن کرتا ہے فریڈمس آف تھاٹس کے اور ایکسپریشن کے, اور پارٹیکولرلی جو ہے انوائرمنٹ کے کہ آرتھوڈاکسلی یا لیفٹ ونگس جو موومنٹ تھی, انٹلیکچوئل سرکل تھا جو اس کا اکارڈنگ ٹو دا کمیونزم اور سوویت یونین کا. تو سوویت یونین بیسیکلی یہ بھی ایک یونین ہے, جیسے یونائٹڈ نیشن ہے, جیسے سارک ہے, جیسے اس قسم کی ہیں. تو سوویت یونین اس ٹائم کی جو سوویت یونین تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ مختلف قسم میں, جیسے ہم نے پچھلے ایسے پڑھا تھا ایسے پولیٹکس اینڈ دا انگلش لینگویج, تو اس ٹائم جو سوویت یونین تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جو گورنمنٹ لینگویج ہے وہ کوئی اور ہو جب کہ انگلش نہ ہو. اسی طرح جو ہے اگر کمیونزم دیکھا جائے تو کمیونزم اشتراکیت کو کہا جاتا ہے ایز لائک ڈیموکریسی, ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو اس کا جو پریونشن آف لٹریچر ہے, لٹریچر کے متعلق مختلف دور میں کہ ٹوٹیلٹرزم میں کیا ہوا تھا اور کمیونزم میں کیا ہوا تھا, کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لٹریچر کی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, یا لٹریچر کی جو ہے بنیادی حقوق جتنے بھی تھے اس کو. اچھا جی, جارج آرول بیسیکلی جو ہے اس کا جو ایرک آرتھر بلیئر ہے, اس کا جو پین نیم ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہی از اے ناولسٹ, آئی ایم آلریڈی ڈسکس, اینڈ ہی از اے پولیٹیکل رائٹر. یہ پولیٹیکل رائٹر بھی رہا ہے, اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر, یا جو ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آف یونائٹڈ نیشنز اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنز آف سوویت یونین, کمیونزم, and upon the any of other things he wrote down the different essays on political and political atmosphere and any of other atmosphere. So basically اگر دیکھا جائے تو جارج آرویل جو ہے وہ بیسیکلی he was a critic and essayist also. اگر دیکھا جائے تو he was against the totalitarianism and became a disillusioned with the methods of communism. بیسیکلی یہ ٹوٹیلٹرزم کے جو ہے نا وہ خلاف تھا. ٹوٹیلٹرزم بیسیکلی ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے, جس کے اندر جو ہے جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی چاہتی ہے, جبکہ جو کمیونزم ہوتی ہے وہ اشتراکیت ہوتی ہے. اس کے اندر جو جتنے بھی سینٹرل آئیڈیاز ہوتے ہیں, جتنے بھی سینٹرل کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ خود گورن کر رہی ہوتی ہیں, وہ ان کے جو ہے وہ ووٹ کے اوپر. لیکن ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ ٹوٹیلٹرزم ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب جی فیچرز آف ہز رائٹنگ, اس کی رائٹنگ کے فیچرز کیا تھے پروز کے اندر, یا جو ہے اب بیسیکلی لوسڈس پروز اینڈ کولیکل سٹائل جو ہے یہ اس کے دونوں سٹائل تھے. اور اویئرنیس آف سوشل انجسٹس, جتنی بھی اس نے چیزیں لکھی ہیں وہ اویئرنیس آف سوشل انجسٹس کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. اپوزیشن آف ٹوٹیلٹرزم ہے, یا اپوزیشنس ٹو ٹوٹیلٹرزم ہے. اس کے بعد ہی آلسو ڈسکس اباؤٹ دا آؤٹ اسپوکن سپورٹس آف ڈیموکریٹک سوشلزم. سوشلزم کو یہ مانتا تھا بہت زیادہ, اسی وجہ سے جو ہے. اب جی فیچرز آف ہز رائٹنگ جو ہے اگر دیکھی جائے, پریونشن آف دا لٹریچر, تو اس نے جو ہے سب سے پہلے ایک برٹش جو میگزینز تھا جس کا نام جو ہے پولیمک تھا, اس کے اندر جو ہے اس نے جنوری 1946 میں جو ہے وہ پبلش کیا. اور اس کا بیسکلی جو ہے مطلب تھا کہ یہ سینسرشپ کو جو ہے, جو ڈیموکریشنز کی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اس کی ڈیموکریشنز کی اپس اینڈ ڈاؤنز کو جو ہے وہ ڈسکس کر پائے. اور دوسری طرف فریڈم آف لٹریچر ان دا ٹیکسچول اینڈ کمیونزم ہے, کہ فریڈم آف لٹریچر ہونا چاہیے,
کہ اس ٹائم جو ہے بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کے اندر جتنے بھی ایسیز وغیرہ لکھے جاتے تھے، میگزین سٹوریز لکھی جاتی تھیں، تو وہ پابندی ہوتی تھی اس ٹائم. لیکن اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہی واز آلسو اگینسٹ دا ٹوٹیلیٹزم اینڈ ڈکٹیٹرشپ، اینڈ ہی واز آلسو ایگریڈ ود communism and democracy system, because in the democracies there is a lots of things are free and free by use their own mind and right, and law and order should be mostly submitted to there in the democracy. کہ ڈیموکریسی کے اندر جرنلزم جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے، جیسے پاکستان ہے، جیسے امریکہ وغیرہ ہے. تو اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو سوویت یونین یا دوسرے قسم کے سارس ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پیس جو ہے اس کو پیس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا پیس کو جو ہے پبلش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب جی فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکسپریشنز ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس ایسے کے اندر جو ہے فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکسپریشن کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے وہ سوچنے کا حق ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ بیسیکلی وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ آزاد ہوا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو لیفٹ ونگ انٹلیکچوئل سرکل جو ہے فیورنگ دا کمیونزم آف دا سوویت یونین کا جو لیفٹ ونگ تھا وہ تو کمیونزم کو جو ہے وہ کر رہا تھا، کمیونزم کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ اور لٹریچرس کو فری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پریونشن آف لٹریچر، یعنی کہ لٹریچر کو جو ہے ایک فری تھاٹس کے خیال سے جو ہے، یا جرنلزم کو جو ایک فری تھاٹس نہیں سمجھے تھے. The thought expressed in the essay led the 1980 for 3 years later. اب جی 3 سال تقریباً جو ہے بعد یہ مسئلہ جو ہے جب بیان کیا گیا اقوام متحدہ میں، یا جو بھی ان کی نیشنز تھی، تو وہاں پہ کیا ہوا جی، جو وہاں پہ جو PEN کلب تھا کمیونیکیشن کا، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کا، جو ملٹن ایسپورسز تھا، تو اس کے اندر جو یہ بیان کیا گیا تو اس کے اندر جو ہے فریڈم آف پریس تھا، ٹھیک ہے، ڈیفینس تھا، پمفلیٹیئرز تھے، ٹھیک ہے، اور کنٹینز ملٹنز فیمس فریز اباؤٹ دس، یعنی کہ اس کے اندر اس نے جب وہ ایکسپریس کر رہا تھا تو ایک جو ہے وہ ویری فیمس جو ہے جو ملٹن کی فریز ہے وہ کہتا ہے دیٹ ایز اے گڈ کلز اے مین کلز اے گڈ بکس، کہ آپ جو ہے ایک اچھی کتاب کو جب آپ ختم کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کتاب کا قتل نہیں کر رہے، ایک انسان کا قتل کر رہے، اور ایک انسان کے قتل سے مراد ہے کہ آپ ساری انسانیت کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہو جی، قتل کر رہے ہو، یا اس کو جو ہے تباہی کے دائنے پر کھڑے کر رہے ہو. تو اس کے اندر تقریباً 4 سپیکر سے، ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے فریڈم اور پریس کے اوپر بولا، دوسرا جو ہے لبرٹی کے اوپر بولا، اور تیسرا جو ہے لاز ریلیٹنگ ٹو دا ایبسورڈٹی ٹو دا لٹریچر کے اوپر بولا، اور چوتھا جو ہے وہ ڈیفینس اور ریشین پریئرز کے بارے میں جو ہے پرجیزز کے بارے میں جو ہے وہ بولا تھا. تو اسی طرح جو ہے اپروو دا مورل لبرٹی بٹ ناٹ پولیٹیکل لبرٹی. اب اس ٹائم جو ہے اپرووڈ کیا ہو گئی تھی کہ بھئی ہر بندے کو مورلی جو ہے نا اخلاقی طور پر لبرٹی ہے، آزادی ہے، لیکن پولیٹیکلی جو ہے کسی کو آزادی نہیں ہے. مطلب کوئی بھی انسان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کوئی بھی بک جو ہے وہ پبلش نہیں کر سکتا، نہ ہی جرنلزم کو جو ہے وہ آزادی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بھی قسم کا جو ہے بلکہ نو مینشن آف دا فریڈم ٹو کرٹیسائز اینڈ اپوز. اور فریڈم کو مطلب کس چیز کی فریڈم کو، جرنلزم کی یا دوسرے قسم کی لٹرل جو چیزیں لکھی جاتی ہیں بکس وغیرہ، تو اس چیز سے جو ہے کسی بھی قسم کی، ایون کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو کوئی بھی انسان جو ہے اس کے اندر، اس یونین کے اندر، سوویت یونین تھی، اس کے اندر ایسا کسی نے بھی خیال نہیں کیا ہے، کوئی بھی بولا نہیں کہ بھئی اس کے بارے میں بھی کوئی ایسا خیال ہو کہ یہ آزاد ہونی چاہیے، جیسے میڈیا آزاد، جرنلزم آزاد، یا بکس کا جو ہے رائٹرز اور آتھرز کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہونی چاہیے. تو اس کے اندر بھی جو ہے کئی ڈائلاگز لکھے گئے، کئی ناولز وغیرہ بھی لکھے گئے، کئی جو ہے وہ کالمز بھی لکھے گئے. اچھا، 2 اینیمیز آف دا انٹلیکچوئل لبرٹی. انٹلیکچوئل لبرٹیز کے جو خاص طور پر 2 اینیمیز تھے جی، وہ کیا تھے جی؟ تھیوریٹیکل اینیمیز، دا اپولوجسٹ آف دا ٹوٹلیٹرزم، ٹھیک ہے،
ٹوٹالیٹرزم جو ہے ڈکٹیٹرشپ، یعنی کہ اس ٹائم جو ڈکٹیٹرشپ تھے، جو ڈکٹیٹرزم تھی، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی میڈیا آزاد ہو، یہ جرنلزم آزاد، بیکاز کیونکہ وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آزاد، اور ڈکٹیٹر بندہ جو ہے وہ اس کی جو ہے ایک مطلب ذہنیت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر، اور ڈیموکریٹک جو ہوتا ہے لیڈر اس کی ذہنیت اور ہوتی ہے۔ اگر ڈکٹیٹرشپ یا ایک پولیٹیکل انسان یا ایک دیکھیں یہ تینوں انسان میرے حساب سے تینوں کے تینوں جو بیسیکلی 3 ٹائپس آف people they are governing in our country as like in Asian countries especially in Pakistan، ٹھیک ہے، 3 قسم کے جو ہے ذہنیت کے لوگ جو ہے ہماری جو مطلب گورن کر رہے ہیں۔ پہلی جو ہے وہ تو ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آرمی سے کوئی بندہ آ گیا۔ دوسرا پولیٹیکل، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایجوکیٹڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ اب ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے جو فیصلہ کرے گا وہ ایجوکیشن کی بنیاد پہ کرے گا، وہ سوچ سمجھ کی بنیاد پہ کرے گا، وہ جو ہے سارے کے سارے عام انسان سے لے کر جو ہے وہ غریب انسان سے لے کر جو ہے ایک امیر انسان تک کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان پالیسیز کو وہ بنائے گا، وہ طور طریقے۔ جبکہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے جب وہ پالیسیز بنائے گا تو وہ سب سے پہلے اپنا مفاد ڈھونڈے گا، سب سے پہلے جو ہے اپنا پارٹی کا مفاد ڈھونڈے گا، کیونکہ کون سی پالیسی سے جو ہے اس کے پارٹی کو۔ جبکہ دوسری طرف 3rd نمبر پہ اگر ایک آرمی پرسن جو ہے اگر کوئی جو ہے پالیسی بناتا ہے تو دیکھیں وہ اپنے ماحول کے لحاظ سے بناتا ہے، ہر بندہ اپنے ماحول کے لحاظ سے جو ہے وہ پالیسیز بناتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے فار ایگزامپل اگر ایک آرمی پرسن جو ہے وہ کوئی پالیسی بناتا ہے تو اس کا مائنڈ جو ہے اس حساب سے جو ہے وہ پالیسیز بنائے گا، اپنے ایٹماسفیئر کو دیکھ کر، GHQ کو دیکھ کر، یا اپنے جو ہے لبرٹی آف تھاٹس کو دیکھ کر، یا اپنے جو ہے لبرٹی آف پیپلز کو دیکھ کر، یا اپنے جو ہے وہ باؤنڈریز کو دیکھ کر، یا ڈیفینس کو دیکھ کر۔ تو ایز لائک اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ہے تھاٹس ڈفرینٹ ہوں گے پولیٹیکل سے بھی، ایجوکیٹڈ پرسن سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آلموسٹ ایک اگر لیفٹیننٹ ہے یا جنرل ہے جو بھی ہے تو وہ آفٹر FSC کے بعد جو ہے وہ آرمی میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہیں پہ ان کی پروان ہوتی ہے، وہ وہیں پہ جو ہے وہ 4-5 سال ایجوکیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ مطلب تینوں جو ہے وہ کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس میں یہ میری رائے نہیں، بلکہ یہ رائے اس طرح ہے کہ تینوں لوگ جو ہے مطلب تینوں جو ہے تینوں قسم کے لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹوٹیلیٹرزم جو ہے وہ تھیوریٹیکل جو ہے اینیمیز تھی، وہ لٹریچر انٹلیکچوئل لبرٹی کے خلاف تھے۔ دوسرا جی پریکٹیکل اینیمیز کون سا تھی؟ مونوپلی، ٹھیک ہے، اینڈ بیوروکریسی۔ اب مونوپلی اینڈ بیوروکریسی کا مطلب کیا ہے کہ مونوپلی اینڈ بیوروکریسی کا مطلب یہ ہے بیٹے کہ مونوپلی جو ہے، بیوروکریسی اب کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو مطلب گورنمنٹ جتنی بھی تبدیل ہوتی رہے لیکن وہ شخص جو ہے وہ بیوروکریسیز، وہ لوگ جو ہے وہ تبدیل نہ ہوں، جو کہ سرکاری آفیسرز ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کا اگر پاکستان میں یہ دیکھا جائے تو اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، AC ہو گیا، ڈپٹی کمشنر ہو گیا، DG ہو گیا، DS، تو جتنے بھی گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں سول سروسز کے، تو وہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ وہ بیوروکریسی کہلاتے ہیں۔ اور مونوپلی آف اینڈ بیوروکریسی، مونوپلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کہ اب آفیسرز کے اگر دیکھا جائے تو آفیسر جو ہے ان کو اگر بیوروکریسی کو جو ہے وہ بیوروکریسی بھی ایک مینٹلٹی کا نام ہے بیسیکلی۔ اگر دیکھا جائے تو بیوروکریسی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو اگر ان کے خلاف ہو تو وہ فیصلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، وہ بل وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اور اگر ان کے خلاف نہ ہو تو بل جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے ان کے اگر فیور میں ہو۔ تو 2 پریکٹیکل جو ہے وہ اینیمیز تھے، خاص طور پر انٹلیکچوئل لبرٹی کے اندر، ایجوکیشن کی لبرٹی کے اندر۔ تو انٹلیکچوئل جو ٹوٹیلیٹرزم یا مونوپلی تھی، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جو ہے جیسے پرائمرلی جو ہے ریڈیو یا فلمز یا اس کے اوپر کتنی مطلب میڈیا آزاد نہیں تھا، جرنلزم آزاد نہیں تھی، اور نہ ہی جو ہے کسی بھی قسم کا سورس آزاد تھا جس سے ایک عام انسان جو ہے وہ اپنی رائے دے سکے۔ جیسے آج کوئی ٹویٹر پہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، کوئی فیس بک پہ، کوئی جو ہے وہ واٹس ایپ پہ تو خیر نہیں، کوئی جو ہے وہ کمنٹس کے نیچے جو ہے کوئی فیس بک پہ اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے۔ تو مختلف قسم کے ذرائع ہیں، کوئی میڈیا پہ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہے 2 اینیمیز یہی تھے۔
اچھا جی، فیکٹرس انفیوریبل فار رائٹرز اینڈ جرنلسٹ. اب جی انفیور، اب ایٹماسفیئر کیا تھا جی انفیور کا، ٹھیک ہے. فیکٹرز کیا تھے اس کے جی؟ پہلا جی دا کنسنٹریشن آف دا پریس ان دا ہینڈس آف اے فیو رچ مین، کہ میڈیا جتنا بھی تھا وہ کچھ امیر طبقے کے ہاتھوں میں تھا. جیسے فار ایگزامپل آج پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نیوز چلانی ہو، ٹھیک ہے، جیسے آج جو ہے اگر کوئی نیوز چلانی ہو کیا نا بیریا ٹاؤن والے نے، تو وہ اپنی نیوز چلائے گا، وہ اپنے فیور میں نیوز چلائے گا. آپ اگر دیکھیں تو فار ایگزامپل آج کے اگر دیکھ لیں پی ٹی آئی کی حکومت، تو آپ اے آر وائی لگائیں گے تو ہر وقت جو ہے وہ وہاں پہ تحریک انصاف ہی تحریک انصاف تحریک انصاف. آپ جیو لگائیں گے، تحریک انصاف کو وہاں پہ برا بلا کہہ رہا ہوگا، اور نون لیگ جو ہے وہ جناب اوپر سے اوپر چاہیے. اب اسی طرح آپ کوئی گورنمنٹ چینل اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے پی ٹی وی ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی وی نیوز ہے، تو وہاں پہ کسی بھی قسم کے مسئلے کی ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی ہوتی. ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، فصلیں ہری بھری ہیں، یوریا کھاد ڈالیں اور دے دنا دن، ٹھیک ہے، چھک کر رکھ. اسی دوسری طرف جو ہے مونوپلی آن ریڈیو اینڈ دا فلمز. اب جی منوپلی تھی، ٹھیک ہے، کس کے اوپر جی؟ کہ جو ان کے فیور میں ہوتا تھا وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور جو ہے وہ ٹی ویز وغیرہ پہ وہی چیز چلاتے تھے، وہی کام کرتے تھے جو ان کی منوپلی کے اندر ہوتا تھا. اس کے بعد جی دا انولنگنیس آف دا پبلک ٹو اسپینڈ منی آن بکس، ٹھیک ہے. اور اس کا جو تیسرا فیکٹ کیا تھا جی؟ کہ لوگ راضی نہیں تھے کس کے اوپر جی؟ کتابوں کے اوپر، لٹریچر کے اوپر، جو ہے کوئی چیز لکھنے کے اوپر. کیوں نہیں راضی تھے؟ بیکاز دے نو ویری ویل کہ پبلش تو ہونی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب پبلش نہیں ہونی تو بکنی کس سے ہے؟ جب بکے گی نہیں تو لوگ خریدیں گے کیسے، ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی لکھنے کی آزادی نہیں تھی نا. اس کے بعد انکروچمنٹ آف دا آفیشیل باڈیز لائک ایم او آئی اینڈ دا برٹش کونسل. اب جی انکروچمنٹ آف دا آفیشیل باڈیز، کہ آفیشیلس باڈیز کے ہاتھوں جتنے بھی جو امیر طبقہ تھا یا بیوروکریسی تھی ان کے ہاتھوں میں ہی ساری چیزیں تھی، خاص طور پر برٹش کونسل وغیرہ ہو گئی. اینڈ دا کنٹینیوس وار ایٹماسفیئر آف دا پاسٹ 10 ایئرس، جو کہ اور پچھلے، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد تھی تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ پچھلے 10-12 سال تو لڑائی رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اچانک سے جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو سنبھالیں گے یا جو ہے وہ لٹریچر اور بکس وغیرہ لکھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو رائٹر از جسٹ اے مائنر آفیشیل نیور ٹیلنگ دا آل آف ٹروتھ اینڈ ود نو سپورٹ. تو رائٹر جو ہے اس کے اندر مطلب یہ نہیں کہ وہ رائٹرز جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ سارا کچھ غلط لکھتے ہیں یا سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک لکھتے ہیں. دیکھیں یہ بھی جب ایک انسان کوئی بک لکھتا تھا پہلے تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں لکھتا تھا کہ کوئی چیز گورنمنٹ کے خلاف تو نہیں، کوئی چیز جو ہے وہ سوشلزم کے خلاف تو نہیں، کمیونزم کے خلاف تو نہیں، ٹوٹیلیٹرزم کے خلاف تو نہیں ہے، ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو نہیں ہے. تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے دیکھ کے لکھتا تھا تاکہ بعد میں اس کو سامنا آئے. اب جی دا آئیڈیا آف ریبلیئن اینڈ دا آئیڈیا آف انٹلیکچوئل انٹیگریٹی. جی اچھا، ڈاگن ٹو دا اسٹینڈ الون آئیڈیالوجیکلی کریمنل اینڈ پریکٹیکلی ڈینجرس ان دا کمیونسٹ ریجن، ٹھیک ہے. کمیونسٹ اگر کوئی بھی ان کے خلاف چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کمیونزم کے اندر، تو کمیونزم کے اندر جو ہے ایک تو اٹس آئیڈیا کہ فریڈم مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. فریڈم از ٹریٹڈ ایز انڈیزائریبل، ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل آنیسٹی از ٹیکن ایز اے فارم آف اینٹی سوشل سیلف لیسنس اینڈ اونلی ایکسیپٹیڈ برانچ آف لٹریچر اسٹرائٹ فارورڈ دا رپورٹیج. تو اگر ڈیموکریسی کے اندر دیکھا جائے تو ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیزائرفل ایک فریڈم ہوتی ہے جس اینٹی سوشل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سیلف لیسنس نہیں ہوتی، سیلف لیسنس بھی اس میں، ٹھیک ہے. تو ایک اسٹریٹ لینگویج ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی لینگویج ہوتی ہے جو کہ جتنے بھی ادارے جو ہے یوز کرتے ہیں. انٹلیکچوئل لبرٹی. جی ان اے ٹوٹیلین سیٹ اپ انٹلیکچوئل لبرٹی از. اب جی ٹوٹیلین سیٹ اپ کے اندر جو ہے انٹلیکچوئل لبرٹی کیا ہے جی؟ اپوزٹ آف دا پریٹیکس اینڈ انشورنگ دا ڈسپلن اگینسٹ دا انڈیویجولزم. کہ آپ جو ہے لکھیں لیکن انڈیویجولزم کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نہ بولیں. اس کے بعد جی کیتھولک اینڈ کمیونسٹ بوتھ ایزیومز دا اوپوننٹ کین ناٹ بی آنیسٹ اینڈ انٹیلیجنٹ. اور دوسری طرف کیتھولسٹ جو ہے
اور کمیونسٹ جو ہے کیتھولکس جو ہے وہ کمیونسٹ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، اور جو کمیونسٹ تھے وہ کیتھولکس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے دونوں کی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اگینسٹ شپ تو تھی اس کے اندر، لیکن دونوں کمیونسٹ اور کیتھولکس جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے. نیڈ ٹو ڈیفینڈ دا فریڈم آف انٹلیکچوئل اگینسٹ دا کمیونسٹ دا فوگ آف لائز اینڈ دا misinformations not deliberate dishonesty but a necessity for the writers sympathetic ٹو دا USSR. تو اب جو بیسکلی جو ہے جو USSR کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ کیتھولکس یا کمیونسٹ تھے، ٹھیک ہے. جیسے آج کل اگر دیکھا جائے تو نیشنل اسمبلی میں جو ہے اگر کوئی قانون پاس کرنا ہو تو اگر نون لیگ نے قانون بنایا ہے تو پیپل پارٹی یا جو ہے PTI والے اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب اگر کوئی PTI جو ہے وہ کوئی قانون بناتی ہے تو اس کی رائے جو ہے نہیں ہوتی جو ہے وہ نون لیگ والوں کی یا جو ہے وہ پیپل پارٹی کی رائے نہیں ہوتی. تو وہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ کوئی بھی چیز اگر پاس کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے انٹلیکچوئل لبرٹی کے اندر کمیونزم کے اندر تو کس کے اندر جو لٹریچر کے اندر یا جو ہے انٹلیکچوئل لبرٹی کے اوپر، تو وہاں پر جو ہے ان چیزوں کا سامنا لازمی کرنا پڑتا تھا. اب جی ایک پمفلٹ جو لکھا گیا تھا جی بائی میکسن لیٹ ونوف نے 1918 کے اندر جی. اب وہ پمفلٹ یا وہ جو ہے وہ پیج یا وہ پیپر یا وہ بک جو ہے وہ کیا تھی جی، اس کی آؤٹ لائنز کیا تھی جی. اس کی آؤٹ لائن جو ہے ریشین ریولوشنز تھی اس کے اوپر تھی، ٹھیک ہے. اس کے اوپر مطلب اسٹیلن ایک رائٹر ہے، اس کے بھی کچھ مذاکرات اس میں تھے، ٹھیک ہے. اور تقریباً جو ہے ٹروسکی، ٹھیک ہے، اور زینووو اور دوسرے قسم کے جو ہے جو پوئٹ اور رائٹر اور کرٹکس تھے تو ان کی بھی مداخلت اس میں اندر شامل تھی، یعنی کہ رائے ان کی شامل تھی، ٹھیک ہے. ٹروسکیز آئیڈیاز فارمڈ دا بیسس آف ٹروسکیزم، ٹھیک ہے. ٹروسکنزم کیا تھی؟ اے میجر اسکول آف مارکسزمس، ٹھیک ہے. اپوزٹ آف دا تھیورسٹ اسٹینیلزم. اب جتنے بھی تینوں کرٹکس تھے، جو تینوں جو ہے تھیوریٹکس تھے، تب ان کی اپنی اپنی تھیوریز تھیں، ٹھیک ہے. یہ لٹریچر کو اپنے حساب سے دیکھتے تھے کہ بھئی ایسے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پمفلیٹس واز برانڈیڈ ایز این انڈیزائریبل ڈاکومنٹ اینڈ سپریسڈ. اس کے بعد جو ٹروکیس کیا کہہ رہا تھا جی، واز ریٹن ٹو آؤٹ آف دا ہسٹری بکس اینڈ انڈر دا اسٹیلن، ٹھیک ہے. مطلب ہر انسان جو ہے وہ اپنی ہی تھیوریز لگانے کے چکروں میں اس کے اندر تھا. اب جی افیکٹس آف ٹوٹیلیٹرزم جو ہے وہ کیا تھی اس دوران. In fact, the theocracy of the treated as an infallible and rearrange the past events of justify mistakes، ٹھیک ہے. سارے کے سارے جو ایونٹس ہیں وہ دوبارہ ریونیٹ کیے گئے، وہ دوبارہ جو ہے وہ بنائے گئے، وہ دوبارہ ڈیزائن کیے گئے، جتنی بھی بکس تھی، جتنی بھی چیزیں تھیں. اینڈ اس کے بعد جو لا اینڈ کمیونزم تھا، جو سینسرشپ تھی، ٹھیک ہے، جو پولیشن تھی، ہسٹورین تھے، جو سوشلزم کے جو ہیروز تھے، جو ان کے رائٹرز تھے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دوبارہ کی گئیں کہ بھئی شاید اب جو ہے وہ لٹریچر کے اندر کوئی نہ کوئی نیو تبدیلی آئے. لیکن کیونکہ آفٹر جو ہے World War II اینڈ World War III تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یا تو ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہی تھیں یا جو ہے ڈیموکریسی اور کمیونزم کی طرف جا رہی تھیں. تو انگلینڈ کے اندر جو ہے امیڈیٹ جو اینیمیز تھے ٹروتھفلنس، فریڈم آف تھاٹس کے، تو بیسیکلی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اگر کر بھی دیتے تھے، اگر بیوروکریسی مطلب جو ہے کمیونزم آ بھی جاتی تھی، ڈیموکریسی آ بھی جاتی تھی، تو جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ ہونی تھی لبرٹی کے اندر وہ بیوروکریسی نہیں ہونی دیتی تھی، وہ آفیسرز نہیں ہونے دیتے تھے. اور یہی جو ہے ایک موسٹ سیریس جو ایشو تھا وہ انٹلیکچوئلس اور انٹلیکچوئل تھاٹس کے درمیان تھا. اب جی نو ڈفرینس بٹوین دا جرنلسٹ اینڈ دا موسٹ ان پولیٹیکل امیجنیٹیو رائٹرز.
اب وہ کیا کرے کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے جو امیجنیٹو رائٹر تھی، یہ جو جرنلسٹ تھے یا پولیٹیکل لٹریچر تھی، جو ان کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی وہ فری نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کی لبرٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کو فورس کیا جاتا تھا جھوٹ بولنے کے اوپر، ان کو فورس کیا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ یہ کہیں. جیسے فار ایگزامپل آج جو ہے وہ پی ٹی وی کو اگر کوئی گورنمنٹ کہے تو پی ٹی وی کوئی بھی انفیوریبل نیوز نہیں دے گی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی ہے، تو وہ کوئی بھی اس کے، جب کہ دوسرے اے آر وائی دیکھ لیں یا دوسرے قسم کے جو ہے جیو دیکھ لیں، اسکائی نیوز دیکھ لیں، دوسرے کسی بھی قسم کے نیوز دیکھ لیں، تو وہ ہر قسم کی نیوز جو ہے وہ چلائیں گے. تو امیجنیٹو رائٹرز از انفری، وہ فری نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جھوٹی خبریں اور جھوٹے جو ہے پروپوگنڈاز دیتے تھے. کیوں؟ کس کے کہنے پر؟ گورنمنٹ کے کہنے پر یا بیوروکریسی کے کہنے پر. تو ایفیکٹس آف ٹوٹیلیٹرزم آن پروز لٹریچر. اب پروز کے اوپر جو ہے ان کا ایفیکٹ کیا ہوا، لٹریچر کے اوپر جو ہے اس چیز کا کیا ایفیکٹ ہوا؟ لٹریچر کے اوپر یہ ایفیکٹ ہوا کہ اچھا، پروز ریچ دا ہائیسٹ لیولس آف پیریڈز اینڈ ڈیموکریسی اینڈ فری اسپیکولیشنز. تو پروز جو ہے وہ کیا ہوگی جی، وہ ہائیسٹ لیول پہ چلے گی، ٹھیک ہے، اسپیکولیشنز کے ڈیموکریسی کے اندر. این ایٹماسفیئر آف ٹوٹلیٹرزم از ڈیڈلی ٹو پروز رائٹرس اینڈ بٹ ناٹ سو ہارش ٹو لیرکس پوئٹ. وہ پروز تو لکھتے تھے لیکن وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. پروز کی ناٹ فلورش ان دا ٹوٹیلیٹرین سیٹ اپ بیکاز آف مینی ریزنس. اب جی کیا کیا ریزنس جی کیوں وہ فریلی جو یوز نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹرائنس آف ٹوٹیلیٹرزم آر انچیلنجیبل اینڈ انسٹیبل، ٹھیک ہے. ان لائک پولیٹیشنس، رائٹرس کین ناٹ سوئچ دیئر allegiances easily, must either tells lie about his subjective feelings and else suppress them, and censorship will result in political writing. And no imaginative prose is historical writing if cannot think fearlessly. تو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ یا تو دباؤ کے اندر جو ہے آ کے لکھی جاتی تھیں، یا ان کی فیلنگز جو ہے وہ جھوٹی ہوتی تھی، ان کے خیالات جھوٹے ہوتے تھے جو پروز کے اندر لکھے جاتے تھے. اسٹرکچر آف ٹوٹیلیٹرزم سوسائٹی از آرٹیفیشیل، ٹھیک ہے، آرٹیفیشیل ہوتی تھی. جو جتنی بھی جو ہے اسٹرکچر آف ٹوٹیلیٹرزم کی تھی وہ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ٹالریٹڈ تھی، وہ وائلیشن پیدا کر رہی تھی کس کے اندر؟ سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ بیوروکریسی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی. کس چیز کی اجازت نہیں دیتی جی؟ فری یوز آف انٹلیکچوئل پاور کی، ٹھیک ہے. اور رولنگ کلاس جو ہے وہ بائی فورس جو ہے اپنے جو بھی چیزیں ہوتی تھی، چاہے وہ جھوٹی ہوتی تھی، چاہے وہ جو ہے وہ اچھی ہوتی تھی، تو وہ اس کے اوپر لاگو کرتی تھی سوسائٹی کے اندر. ایفیکٹس آف ٹوٹیلیٹرزم اپان ورس. تو ورس کے اوپر جو ہے کیا اس کا آیا جی؟ ناٹ ایز ڈیڈلی، اتنا زیادہ اثر نہیں ہے، بٹ بیوروکریٹس ڈسپائے ایز پوئٹ ٹو ڈیپلی مچ انٹرسٹڈ ان دیم. What the poet says is unimportant to them. Thoughts contained the poems is simple, easy, and for the poet of keep away from the dangerous subjects, and contains and certain kinds of poems like ballads and jointly composed to the groups of peoples. So اتنا زیادہ ورس کے اوپر تو نہیں آیا، کیونکہ ورس کا مطلب ہوتا ہے پوئٹری، اور پوئٹری ایک اسپونٹینیس فلو کے اندر لکھی جاتی ہے. یا تو وہ بیلڈ گیت ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کسی بھی قسم کو کسی انسان کو امپریس کرنے کے لیے کسی گروپ آف پیپل کے اوپر لکھی جاتی ہے، یا کوئی غزل. تو اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں پڑا ٹوٹیلیٹرزم کا. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پوئٹری کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ موڈ یا پرسونیفیکیشن یا جو ہے وہ میٹافر یوز کر سکتا ہے، یا بیلڈز کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ میتھڈ یوز کر سکتا ہے. تو وہ آلریڈی جو ہے بیوروکریسیز کو اور ان کو جو ہے اتنی زیادہ وہ سمجھ نہیں آتی تھی جو ہیروئک بیلڈز وغیرہ کی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا تھا کس کے اوپر جی؟ ورس کے اوپر، ٹوٹیلیٹرزم میں. اب جی لٹریچر دیٹ سروائیو ان اے ریجڈلی ٹوٹیلیٹرین سوسائٹی. خاص طور پر لٹریچر نے بہت زیادہ سرو کیا ہے، خاص طور پر نیوز پیپرز کے اندر، فلم، ریڈیو پروڈکشنز کے اوپر، لو گریڈ سینسیشن فکشنز، بکس اینڈ مشینری.
ٹھیک ہے، ریڈیو فیچرز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہے خود اس کو کمانڈ کرتے تھے. جتنی بھی شارٹ سٹوریز لکھی جاتی تھی، پوئمز لکھی جاتی تھی، میگزینز ہوتے تھے، جتنے بھی نیوز پیپرز ہوتے تھے، جتنے بھی قسم کے جو ہے ریڈنگ کا مواد ہوتا تھا، وہ ایک امیج پیدا کر دیتے تھے. کس کے اوپر جی؟ وہ معاشرے کے اوپر جو ایک امیج، یعنی کہ ایک غلامانہ معاشرہ پیدا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ پبلک اوپینین ہو یا سیکرٹ آف پولیس ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو، تو وہ مطلب ایک فل کمانڈ رکھتے تھے اس کے اوپر. اب جو ورس اٹیکس آن انٹلیکچوئل ٹھیک ہے، اب جو انٹلیکچوئل کے اوپر جو ہے، جو انٹلیکچوئل پاور کے اوپر جو ہے سب سے بڑا جو اٹیک جو ہے وہ بیسیکلی یو ایس ایس آر کے اندر جو مینی سائنٹسٹ آر ایڈمائررس آف یو ایس ایس آر. ٹھیک ہے، لیکن یو ایس ایس آر جو ہے وہ لبرٹی کی طرف جاتی تو تھی. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ تھنک دیٹ دا ڈسٹرکشن آف لبرٹی از آف نو امپورٹنس ایز دیئر ورک ان دا ماؤنٹ آف انفیسٹ. دے کیناٹ سی دا اٹیک آن انٹلیکچوئل لبرٹی and truth as a threat of all departments of thoughts. Totalitarianism state tolerance and scientists because it needs him even allow the measures of liberty. وہ لبرٹی کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن کیونکہ ایک سائنٹسٹ انسان جو ہے، ایک سائنسدان جو ہے، وہ ایک سائنٹیفکلی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ایجوکیشن ایک جو لٹریچر کا جو بندہ ہوتا ہے یا پولیٹیشینز ہوتا ہے، وہ اس حساب سے بات کرتا ہے اور اس حساب سے جو ہے اس چیز کو منواتا ہے ایک انٹلیکچوئل پاور کی. یعنی کہ ایک شاعر جو سوچتا ہے اور ایک جو ہے انجینئر، یعنی کہ آپ خود ہی حساب لگائیں کہ ایک طرف شاعر بٹھا دیا جائے، مطلب ایک تھنکر، ایک کریٹک بٹھا دیا جائے. ٹھیک ہے، اور ایک طرف انجینئر بٹھا دیا جائے. اب انجینئر جو ہے، جو اس کے آگے پڑی ہوئی میز ہے وہ اسی کو دیکھتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ ڈیزائن پیش کرے گا، اپنے حساب سے جو ہے وہ مواد پیش کرے گا. جبکہ جو انٹلیکچوئل جو کریٹک ہوگا وہ ایک جو ہے وہ سارے کے ساری ایٹماسفیئر کو دیکھ کر جو ہے اس چیز کا فیصلہ کرے گا. تو مختلف سائنٹسٹ نے یو ایس ایس آر کو ایڈمائر کیا تھا کہ شاید جو ہے، لیکن جو سائنٹسٹ تھے وہ یہ نہیں، وہ ڈسٹرکشن آف لبرٹی جو ہے نا، وہ کہتے تھے کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر لبرٹی نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا. اب جی ایسے کا جو کنکلوژن ہے جی، لٹریچر از اے ڈومڈ لبرٹی آف تھاٹس پریشس. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اتنی زیادہ مانی نہیں گئی. اینڈ بوٹ مائنڈ از اے اسپوائلڈ مائنڈ. تو جو بھی مائنڈ تھا اس ٹائم کا لٹریچر کے اوپر، وہ ایک اسپوائلڈ تھا، وہ مطلب ایک کمانڈڈ تھا، وہ ایک اسکرپٹڈ تھا. جیسے فار ایگزامپل ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا. ٹھیک ہے، جیسے رات کے جو ہے وہ میچ میں کیا نام ہے T20 کے میچ میں جو ہے واضح طور پر افغانستان کا لگ رہا تھا کہ بھئی جو ہے انڈیا سے پیسے لے ہوئے ہیں. ایک اسکرپٹڈ تھا. جب انسان کو ایک چیز اسکرپٹڈ ہوتی ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امیجنیشن ول ناٹ بی بریڈ اینڈ کیپٹیوٹی. Totalitarianism makes literature impossible. All kinds of writing to prose more than verse. Loss of the imagination is itself an exercise in the imaginations and the essay both the work. تو بیسیکلی وہ اس نے یہی بات جو ہے وہ انگلش لٹریچر، پولیٹکس اینڈ انگلش لٹریچر کے اندر بھی کہی ہے کہ بیسیکلی اس ٹائم کا جتنا بھی لٹریچر تھا وہ وچ ڈیپینڈڈ آن دا پولیٹیکل رولس اینڈ by governed by the bureaucracy as like by governed by the totalitarianism. کہ ٹوٹیلیٹرزم یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کام لیا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ بیسیکلی ایسے ہیں کس کا جی، جارج آرویل کا. آئی ہوپ سو میرے بہن بھائیوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائیے گا.